فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ قسط نمبر 23۔ بہت دیر بحث اور تکرار کے بعد میگنا ناماریوس اپنے ایک ساتھی اور موبی کے ساتھ اپنی پارٹی سے رخصت ہوا۔ سب نے انہیں دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ انہوں نے 2 اونٹ لیے، ایک پر موبی سوار ہوئی اور دوسرے پر دونوں مرد۔ ان کے پاس مصر کے سکے اور سونے کی اشرفیاں بھی تھیں۔ دونوں مردوں نے چوگے اوڑھ لیے تھے۔ میگنا ناماریوس کی داڑھی خاصی لمبی ہو گئی تھی۔ قید خانے میں دھوپ میں مشقت کر کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا تھا، سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ اس سے اس پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یورپی ہے۔ بھیس بدلنے کے لیے انہیں کپڑے دے کر بھیجا گیا تھا، مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا، وہ یہ کہ میگنا ناماریوس اٹلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا۔ موبی مصر کی زبان بول سکتی تھی۔ دوسرا جو آدمی جان کے ساتھ تھا وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا۔ انہیں اس کا کوئی علاج کرنا تھا۔ وہ رات کو ہی چل پڑے۔ موبی راستے سے واقف ہو چکی تھی، وہ قاہرہ سے ہی آئی تھی۔ میگنا ناموریوس نے اس پر بھی ایک چوگا ڈال دیا اور اس کے سر پر دوپٹے کی طرح چادر اوڑھ دی۔ صبح کی روشنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان سواروں کا دستہ جو ان کے تعاقب میں گیا تھا، گھوڑوں کے کھرے دیکھ کر روانہ ہو گیا۔ یہ بہت سے گھوڑوں کے نشان تھے جو چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ صبح سے پہلے صلیبیوں کی پارٹی لڑکیوں کو ساتھ لے کر نکل پڑی۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کا سفر رک گیا کیونکہ رات کے وقت وہ زمین کو دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر صلیبیوں نے سفر جاری رکھا۔ وہ آدھی رات کے وقت پڑاؤ کرنا چاہتے تھے، وہ بہت جلدی میں تھے۔ صبح کی دھند میں صلیبی جو آدھی رات کے وقت رکے تھے چل پڑے۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کی پارٹی صبح کی روشنی میں روانہ ہوئی۔ میگنا ناماریوس نے عقل مندی کی تھی کہ وہ 2 اونٹوں پر گیا تھا۔ اونٹوں بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کرتا، رکے بغیر گھوڑے کی نسبت بہت زیادہ سفر کر لیتا ہے۔ اس سے میگنا ناماریوس کا سفر تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب انہیں لاشیں نظر آئیں۔ علی بن سفیان کے نائب نے بالیان کی لاش پہچان لی۔ اس کا چہرہ سلامت تھا۔ اس کے قریب اس کے 6 دوستوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ گدھوں اور درندوں نے زیادہ تر گوشت کھا لیا تھا۔ سوار حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خون بتاتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ آخر یہ بغاوت کی رات مرے ہوتے تو خون کا نشان تک نہ ہوتا اور ان کی صرف ہڈیاں رہ جاتیں۔ یہ ایک معمہ تھا جس کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ وہاں سے پھر گھوڑوں کے نشان ملے۔ سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ نصف میل تک فاصلہ انہیں اونٹوں کے پاؤں کے نشان بھی نظر آئے اور وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ سورج غروب ہوا تو وہ بھی نہیں رکے کیونکہ اب وہ مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا تھا جس میں ایک راستہ بل کھاتا ہوا گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے گزرنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ صلیبی اسی راستے سے ہی گزرے تھے اور بحیرہ روم کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ٹیلوں کا علاقہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سے تعاقب کرنے والے نکلے تو رک گئے کیونکہ آگے ریتلا میدان آ گیا تھا۔ صبح کے وقت چلے تو کسی نے کہا کہ سمندر کی ہوا آنے لگی ہے۔ سمندر دور نہیں تھا مگر صلیبی ابھی تک نظر نہیں آئے تھے۔
راستے میں ایک جگہ کھانے کے بچے کچے ٹکڑوں سے پتہ چلا کہ رات یہاں کچھ لوگ رکے تھے، گھوڑے بھی یہاں باندھے گئے تھے۔ پھر یہ گھوڑے وہاں سے چلے۔ زمین کو دیکھ کر تعاقب کرنے والوں نے گھوڑوں کو ایڑی لگا دی۔ سورج اپنا سفر طے کرتا گیا اور آگے نکل گیا۔ گھوڑوں کو ایک جگہ آرام دیا گیا، پانی پلایا اور یہ دستہ روانہ ہو گیا۔ سمندر کی ہوائیں تیز ہوتی گئیں اور ان میں سمندر کی بو صاف محسوس ہوتی تھی۔ پھر ساحل کی چٹانیں نظر آنے لگیں۔ زمین بتا رہی تھی کہ گھوڑے آگے آگے جا رہے ہیں اور یہ بے شمار گھوڑے ہیں۔ ساحل کی چٹانیں گھوڑوں کی رفتار سے قریب آ رہی تھیں۔ تعاقب کرنے والوں کو ایک چٹان پر دو آدمی نظر آئے۔ وہ اس طرف سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے سمندر کی طرف اتر گئے۔ گھوڑے اور تیز ہو گئے۔ چٹانوں کے قریب گئے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ کئی جگہوں سے چٹانوں کے پیچھے جایا جا سکتا تھا۔ ایک آدمی کو چٹان پر چڑھ کر آگے دیکھنے کو بھیجا گیا۔ وہ آدمی گھوڑے سے اتر کر دوڑتا گیا اور چٹان پر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے لیٹ کر دوسری طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ آیا۔ وہیں سے اس نے سواروں کو اشارہ کیا کہ پیدل آؤ۔ سوار گھوڑوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے چٹان تک گئے۔ سب سے پہلے علی بن سفیان کے نائب اوپر گیا۔ اس نے آگے دیکھا اور دوڑ کر نیچے اترا۔ اس نے اپنے دستے کو بکھیر دیا اور انہیں مختلف جگہوں پر جانے کو کہا۔ دوسری طرف سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صلیبی وہاں موجود تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سمندر چٹانوں کو کاٹ کر اندر آ جاتا تھا۔ اس پارٹی نے اپنی کشتی وہاں باندھی تھی۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ کشتی بہت بڑی تھی۔ لڑکیاں کشتی میں سوار ہو چکی تھیں۔ گھوڑے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اچانک ان پر تیر برسنے لگے۔ تمام کو ہلاک نہیں کرنا تھا، انہیں زندہ پکڑنا تھا۔ بہت سے کشتی سے کود گئے اور کشتی کے چپو مارنے لگے۔ پیچھے جو رہ گئے وہ تیروں کا نشانہ بن گئے تھے۔ کشتی میں جانے والوں کو للکارا گیا مگر وہ نہ رکے۔ وہاں سمندر گہرا تھا۔ کشتی آہستہ آہستہ جاری تھی۔ ادھر سے اشارے پر تیر اندازوں نے کشتی پر تیر برسا دیے۔ چپوؤں کی حرکت بند ہو گئی۔ تیروں کی دوسری باڑ گئی، پھر تیسری باڑ گئی، پھر چوتھی باڑ لاشوں میں پیوست ہو گئی۔ ان میں اب کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ کشتی وہیں ڈولنے لگی۔ سمندر کی موجیں ساحل کی طرف آتیں اور چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھیں۔ ذرا سی دیر میں کشتی ساحل پر واپس آ گئی۔ سواروں نے نیچے جا کر کشتی پکڑ لی۔ وہاں صرف لاشیں تھیں۔ بعض کو دو دو تیر لگے تھے۔ کشتی کو باندھ دیا گیا اور سواروں کا دستہ محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیمپ دور نہیں تھا۔ میگنا ناماریوس قاہرہ کی ایک سرائے میں قیام پذیر تھا۔ اس سرائے کا ایک حصہ عام اور کمتر مسافروں کے لیے تھا اور دوسرا حصہ امراء اور اونچی حیثیت کے مسافروں کے لیے۔ اس حصے میں دولت مند تاجر بھی قیام کرتے تھے۔ ان کے لیے شراب اور ناچنے گانے والیوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ میگنا ناماریوس اس خاص حصے میں ٹھہرا۔ موبی کو اس نے اپنی بیوی بتایا اور اپنی ساتھی کو معتمد ملازم۔ موبی کی خوبصورتی نے سرائے والوں اور میگنا ناماریوس کا رعب طاری کر دیا۔ ایسی حسین اور جوان بیوی کو کسی بڑے دولت مند کی ہی ہو سکتی ہے۔ سرائے والوں نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی۔ موبی نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے صلاح الدین ایوبی کے گھر اور دفتر کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوڈانیوں کو معافی دے دی ہے اور سوڈانی فوج توڑ دی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سوڈانی سالاروں اور کمانداروں نے حرم خالی کر دیے گئے ہیں اور یہ بھی کہ انہیں زرعی زمینیں دی جا رہی ہیں۔ یہ میگنا ناماریوس کی غیر معمولی دلیری تھی یا غیر معمولی حماقت؟
کہ وہ اس ملک کی زبان تک نہیں جانتا تھا، پھر بھی اتنے خطرناک مشن پر آ گیا تھا۔ اسے اس قسم کے قتل کی اور اتنے بڑے رتبے کے انسان تک رسائی حاصل کرنے کی کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی۔ وہ ذہنی لحاظ سے انتشار کا مریض تھا، پھر بھی وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا، جس کے ارد گرد محافظوں کا پورا دستہ موجود رہتا تھا۔ اس کے دستے کے کمانڈر نے اسے کہا تھا کہ تم پاگل ہو، تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں ذرا سی بھی عقل کی بو نہیں آئی۔ بظاہر میگنا نماریوس پاگل ہی تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بڑے آدمیوں کو قتل کرنے والے عموماً پاگل ہوتے ہیں، اگر پاگل نہیں تو ان کے ذہنی توازن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ یہی کیفیت اٹلی کے اس سزا یافتہ آدمی کی تھی۔ اس کے پاس ایک ہتھیار ایسا تھا جو ڈھال کا کام بھی دے سکتا تھا، یہ تھی موبی۔ موبی مصر کی صرف زبان ہی نہیں جانتی تھی، بلکہ اسے اس کے مری ہوئی 6 ساتھی لڑکیوں کو مصر اور عربی مسلمانوں کے رہن سہن، تہذیب، تمدن اور دیگر معاشرتی اونچ نیچ کے متعلق لمبے عرصے تک ٹریننگ دی گئی تھی۔ وہ مسلمان مردوں کی نفسیات سے بھی واقف تھیں، اداکاری کی ماہر تھیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مردوں کو انگلیوں پر نچانا اور بوقت ضرورت اپنا پورا جسم کسی مرد کو پیش کرنا جانتی تھیں۔ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ بند کمرے میں میگنا ناماریوس، موبی اور اس کے ساتھی نے کیا باتیں کیں۔ اور اس ایپیسوڈ کا اگلا پارٹ اگلی ویڈیو میں دیکھ لیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔